اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر شخص بیٹھا ہر جگہ لرن کر سکتا ہے، اور آپ کو بھی بڑے پیمانے پہ سنا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور حج جانے میں بھی کافی دن ہے۔ میں ضرور چاہوں گی ان لوگوں کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے اس کی تربیت لے کے جانا چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج آنے سے بہت پہلے، 1 مہینہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لاسٹ مومنٹ پر پہنچتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کے پاس بڑا کثیر وقت ہوتا ہے۔ اس خصوصی وقت کو کس طرح تربیت کے لیے استعمال کریں، اور کیا چیزیں لرن کریں پہلے اور بعد؟ دیکھیے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، یعنی اس نے نمازیں ادا کرنی ہے، مسجد میں نمازیں ادا کریں، مسجد میں وقت بھی گزار سکتے ہیں، اور باقی نہ بھی گزارنا چاہیں تب بھی یعنی اپنی کوئی یعنی گول سیٹنگ یہاں سے کر کے جانا چاہیے، اور اگر نہیں کی تو ان دنوں میں کر لینی چاہیے۔ مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ خصوصی عبادت اللہ تعالیٰ کے گھر کی طواف ہے، اور یہ طواف ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب حج کا آغاز ہوتا ہے نا، لبیک سے دل پکڑا جاتا ہے، آپ نے احرام باندھا اور آپ نے کہا لبیک عمرہ، اگر اکٹھا عمرہ اور حج ہے تو پھر عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا کر لیا، اگر حج کا ہے تو صرف حج کے لیے لبیک کہہ دیا، تو آپ نے نیت کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جانے کی۔ لیکن لبیک کے الفاظ کسی کو نہ بھی سمجھ آتے ہو نا، دل پکڑ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، تو یہ حاضری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضری۔ لیکن یہ جو بات ہے نا، اللہ شریک لک لبیک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے اڑے آتی ہے نا، وہ انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی میں، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، کیونکہ انسان قربانی تو دیتا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے۔ تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی نا، اپسیٹ ہو گیا سب کچھ، اور نئی روٹین اگر نہیں بنائی تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ حرم میں جا کے آپ نے قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے تلاوت زیادہ کرنی، بہت اچھا، تلاوت کرنی چاہیے، نیچرلی تلاوت کا بڑا اجر بھی ہے، لیکن حرم میں دروس بھی ہوتے ہیں اور مختلف لینگویجز میں ہوتے ہیں، تو اس کو ضرور پلان کرنا چاہیے کہ ان دروس کو سنیں، وہ جس بھی کونے میں ہو، کیونکہ ان دروس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایسی کوئی کتاب ساتھ رکھ لیں یا کچھ آڈیوز اپنے لیے پلان کر لیں، یعنی اگر پلاننگ کر کے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں نے دروس کی بات اس لیے کہی ہے کہ آپ کا مائنڈ اچھے طریقے سے پریپیئر ہو جاتا ہے اور آپ کی کیفیت بدلتی ہے، آپ اسے ایکسپٹ زیادہ کر سکتے ہو۔ اب جیسے آپ بہت ساری کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یوں تو آپ یعنی یوٹیوب سے بھی اور مختلف جو سوشل میڈیمز ہیں ان کے تھرو جو بھی حج کے بارے میں آپ کو لیسنز مل رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب کھولیں گے اور فیس بک کھولیں گے تو بہت ساری اور چیزیں بھی کھلیں گی، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکل کر بھی آپ دراصل اللہ کے لیے نہیں نکلیں گے، تو وہ جو لا شریک الگ ہے نا، وہ والی بات نہیں ہو پاتی۔ تو شیطان جو ہمارے اوپر کام کرتا ہے وہ یہ کہ ہمارے نفس کو زیادہ بڑا بنا کے کھڑا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کا مطلب 3 مواقع ایسے، 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسان اٹکتا ہے جی۔ ایک تو اس کی گفتگو ہے، کمیونیکیشن ہے، تو شہوانی گفتگو نہیں کرنی۔ دوسری چیز ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا، فسوق، تو یہ نافرمانی نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز ہے جھگڑا، جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنا سیکھنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا۔ اور حج کے بارے میں یہ طے کر کے جانا چاہیے کہ حج میں نیکی کرنی، نیکیاں کرنی سیکھنی ہے، تاکہ واپس آ کے بھی وہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے۔ اور حج کی نیکی کھانا کھلانا، تو نیچرلی یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے نا، کہ آپ دوسروں کا بھی خیال کریں، دوسروں کا لحاظ رکھیں۔ تو حج بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن حج دراصل سب سے زیادہ جو چیز سکھاتا ہے ایمانی تربیت۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا